إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين صدق الله العلي العظيم.
سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کرمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کرمدان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمت بانٹتا انہیں جانا مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل خوش و خرد صدی تو مدینے پہنچے جان و دل خوش و خرد صدی تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا ارے سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی
لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن لن تنالوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما صدق رسوله النبي الأمي الكريم وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد وعلى صلی علیہ آمین. معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت جس نے اس خوبصورت گھر میں اپنا اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ کے فضل و کرم سے چوتھا پارہ اس کا پہلا رکوع ہم آج سماعت کریں گے. اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیات کی سمجھ عطا فرمائے. اس چوتھے پارے کا جو پہلا رکوع ہے اور اس پہلے رکوع کی جو سب سے پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ واضح و نصیحت بھی فرمائی ہے اور اس کو نیکی کے ساتھ آگاہ بھی کیا ہے کہ نیکی در حقیقت ہوتی کیا ہے. آج اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس چوتھے پارے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، کبھی نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، تمہیں نیکی کبھی مل نہیں سکتی حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. نیکی انسان کے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکی کرنے کا شعور نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کو شعور دلایا جائے تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں. اور بعض انسان ہوتے ہیں جن کو نیکی کرنے کا شعور تو ہوتا ہے، وہ ارادتاً عملاً طور پر حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن اس نیکی کرنے کے پیچھے ان کی جو نیت کار فرما ہوتی ہے، اس نیت میں اگر ذرا سا بھی ٹیڑھا پن آ جائے، کجی آ جائے، یا اس نیت میں ذرا سی خرابی پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. نیت بندہ مومن کی ہر عمل کی اساس ہے. یہ جو دل کی نیت ہوتی ہے، انسان اس نیت سے ہمت حاصل کرتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر عملاً کوئی کام کرتا ہے. لیکن اگر انسان کی نیت خالص ہو، ارادہ بھی خالص ہوتا ہے اور پھر اس کا عمل بھی خالص ہوتا ہے، وہ بھی خالص ہوتا ہے، تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرام کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں ہمارے ظاہری طور پر، باطنی طور پر، کہ اگر ہم ان کو ظاہری طور پر عمل دیکھیں تو ہم دیکھنے میں محسوس کرتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے، فلاں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن اس اتنے بڑے عمل کے پیچھے اگر انسان کی نیت خالص نہیں ہے تو وہ اتنا بڑا کام بالکل نہیں کرنا چاہتا، بالکل اس کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں اس کو ملتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 3 شخص اللہ کو عزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ہوگا قاری قرآن، اس کو اللہ کو عزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے زندگی میں قرآن پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کس کے لیے پڑھا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے پڑھا تھا۔ تو اللہ رب العزت آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے قرآن میرے لیے نہیں پڑھا تھا، بلکہ تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے اچھا قاری کریں، لوگ تیرے نام کا ڈنکا بجائیں۔ اسی طرح ایک صحیح شخص کو پیش کیا جائے گا، صحابت کرنے والا، اس کو جب پیش کیا جائے گا تو اس سے بھی اللہ رب العزت اسی طرح سوال کرے گا کہ بتا تو دنیا میں اتنا مال کیا تھا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے میرے راستے میں خرچ نہیں کیا، بلکہ تم نے خرچ اس لیے کیا ہے کہ لوگ تجھے صحیح کریں، تو لوگوں کی داد وصول کرے۔ اسی طرح جو ہے وہ 2-3 آدمیوں کا آگے ذکر، ویسے حدیث پاک میں 3 بندوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک عالم ہے، قاری قرآن ہے، حافظ ہے، ایک صحیح ہے، اور ایک اللہ رب العزت جو ہے وہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کی مثال دی، وہ اس وقت میرے ذہن سے حاضر ہوئی، شہید۔ اللہ رب العزت اس شہید کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بات میں، اور وہ عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا تھا اور میں نے مرتبہ شہادت پایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے تو میرے لیے شہید نہیں ہوا بلکہ شہید ہے۔ اب یہ حدیث پاک سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، عمل دیکھیں کتنے بڑے بڑے، صحابت کرنا، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا، اس اپنی جان سے بڑھ کر انسان کو کون سی چیز عزیز ہوتی ہے؟ انسان کی جان سے بڑھ آئے تو کہتے ہیں سب کچھ لے لو لیکن مجھے زندگی دے دو۔ جان سے بڑھ کر کون سی چیز عزیز ہوتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جان بھی تم دے دو تو یہ جان بھی تمہاری قبول نہیں ہے اگر اس جان کے پیچھے تمہاری نیت ٹھیک نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے، بندہ مومن کی جو سب سے پہلی سیڑھی اور بندہ مومن کا پیار ہے وہ دل کرنا ہے۔ حضور سیدی جارو احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ طلباء سے جب بھی آپ مخاطب ہوتے تو آپ ان کو کلاس روم میں، اسمبلی میں، یا جب بھی ان سے واضح نصیحت فرماتے تو ان کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ بیٹا تم کتب نما کی طرح ہو جاؤ، تم دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو تمہارے دل کا قبلہ محمد رضا کی طرف ہے، تمہارے دل کی سوئی خدا کی رضا کی طرف ہے۔ تو انسان جتنا مرضی امیر ہو جائے، دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو، جتنے مرضی محلات میں کیوں نہ رہے، لیکن اگر اس کی دل جو ہے، اس کی نیت جو ہے وہ خالص ہے تو چھوٹے چھوٹے عمل نہیں کرے گا تو رب کی بارگاہ میں قبول ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اتر پہ اترنے والی یہ مقدس کتاب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے پاس اچھا لباس ہو اور ہلکا لباس بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یار عام طور پہ ہمارا مزاج سے ہوتا ہے چلو یار یہ نہ میں فلاں کو دے دیتا ہوں، نہیں، ہم ایک حدیث پاک سن کے بڑے مشہور حدیث پاک سنتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم صاحب ایمان ہو نہیں سکتے جب تک اپنی جان مال عزت آبرو اولاد سے بڑھ کر اس سے محبت نہ کرو۔ اللہ کے لیے ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح کی ایک حدیث پاک،
بالکل اسی مضمون کی حدیث پاک لا یؤمن احدکم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ چیز خرچ کرو کہ جو ہمیں خود پسند ہے۔ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو ہم اس کو ماڑا کمزور سمجھ کے تو ہلکا نوازنا نہیں، بلکہ ہم یہ خیال کریں کہ یار میں نے اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر، تو کیوں نہ میں اپنی پسند کی چیز اس کو ادا کروں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکر کی بوریاں خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے عرض کی کہ امیر المومنین، آپ ان شکر کی بوریوں کے بدلے میں آپ روپیہ پیسہ کیوں نہیں خرچ کرتے، درہم کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ در حقیقت بات اصل میں یہ ہے کہ یہ شکر مجھے خود پسند ہے، اور میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتا ہوں کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے میں یہ بوریاں خرید کے تو لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی دونوں میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک باغ تھا بے رہا، تو وہ ان کو بڑا محبوب تھا، اس میں بڑے کھجوریں لگتی تھی، پھلدار تھا، تو اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت مقدسہ انہوں نازل ہوئی تو انہوں نے یہ آیت مقدسہ ہوئی تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آج میں اپنا یہ محبوب ترین مال میں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ترغیب دی کہ ابو طلحہ یہ جو تمہارا باغ ہے تو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو، لیکن اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرو کہ جاؤ اپنے قبیلے والے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، قبیلے میں تقسیم کرو، اپنے لوگوں میں تقسیم کرو، نصارہ میں تقسیم کرو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہم اس وقت تک نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک اپنی معقول چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ یہ ظاہری چیزیں فقط اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتی، باطنی چیزیں بھی قربان کرتی۔ نیند بھی انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے، نیند بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتی۔ اولاد بھی محبوب ہوتی ہے، انسان تھکا ہارا آتا ہے، اولاد کے پاس بیٹھتا ہے، ادھر سے اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ اب رب کا بلاوا آیا ہے، اب کس کو قربان کرتا ہے؟ تیرے نزدیک کون سی محبوب چیز ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، پیش کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے۔ ایک ماٹا سا کمزور سا انسان جھوپڑی میں رہنے والا ہے، اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ اگر رب کی راہ میں قربان کرتا ہے، وہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں سے کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم تر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم تقل انت الناس، تو رب کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جا، تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ بڑے بڑے محلات میں انسان جاتا ہوگا لیکن دل اس کی رضا پہ راضی نہ ہوگا تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ فقیر ہی ہے، لیکن چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا ہے، رب کے دیے پہ راضی ہے، قلب مطمئن رکھتا ہے، اطمینان کی نیند سوتا ہے، پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت سب کو جاننے والا ہے۔ آگے یہ جو آیت مقدسہ آ گئی ہے اس میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک اعتراض ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ملت ابراہیمی پہ چلتے ہیں اور ہم جو ہے وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیعت کرنے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیا کرتے تھے، اور انہوں نے کچھ کھانے حرام کر رکھے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ کل طعام کان حل لبنی اسرائیل، کہ سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ کھانا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کر رکھا تھا۔ وہ کسی سبب سے، کسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کھانے اپنی ذوق و طبیعت کے مطابق اپنے لیے منع کر رکھے تھے، اور وہی کھانے ان کے لیے، ان کی آگے اولاد کے لیے حرام رہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ سب کھانے اسرائیل کو حلال تھے، مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کیے کر دیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، قل فاتوا بالتوراۃ۔ اب حضور نبی علیہ السلام کی بات میں جب آئے گا انہوں نے اعتراض کیا، تو حضور نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان سب پر یہ ساری چیزیں حلال ہیں، وہ ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، وہ ان کا دودھ پیا کرتے تھے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب ان سے فرمائیں کہ قل فاتوا بالتوراۃ، تم اپنی تورات لے کر آؤ، جس تورات کا تم ہمیں حوالہ دیتے ہو وہ تورات لے کر آؤ، فاتلوہا، اور اس کو پڑھو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب پر ساری چیزیں حلال ہیں۔ آگے شاہ فرمایا فمن افتری علی اللہ کذبا، اور جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی کتاب ہدایت اتر جانے کے بعد، اور اللہ رب العزت کی کتاب میں سارا علم اتر جانے کے بعد، پھر بھی جو اللہ رب العزت کی ذات سے جھوٹ منسوب کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فاولئک هم الظالمون، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وہی لوگ تو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بات کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب کل، آپ فرما دیں، صدق اللہ اللہ کی بات سچی ہے، رب سچا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور اے یہودیو تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، حنیفا، جو ہر قسم کے باطل سے اور شرک سے پاک ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اور تم تو شرک کرنے والے ہو۔ ان اول بیت وضع للناس، اب یہاں سے ایک اور آیت الکرسہ کا ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ بیت المقدس کی فوقیت جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، اور وہ اہل ایمان سے اس بات پہ بڑے مناظرے اور مباحثے کرتے تھے کہ بیت المقدس زیادہ عزت والا مقدس ہے، اور سب سے پہلی تعمیر اس کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک جو سب سے پہلا گھر ہم نے زمین پر تعمیر کیا تھا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ تھا، وہ مکہ شہر کے ہے، مبارک اور برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ سب جہاں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کا جواب اس قرآن پاک کی آیت میں دیا کہ سب سے پہلا گھر جو ضرور زمین پر رب کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، عبادت کے لیے جس کو بنایا گیا تھا، وہ بیت اللہ شریف ہے جو شہر مکہ میں۔ احادیث مصطفیٰ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ شریف جہاں پہ آج موجود ہے، یہ خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ بیت المقدس سے 40 سال جو ہے وہ قبل جو ہے اس کی تعمیر کی گئی تھی، جسے بعد میں آتا ہے، اور اس کے 40 سال بعد جا کے بیت المقدس جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس میں پھر آگے تعمیریں نو ہوتی رہی، بیت اللہ شریف کی تعمیریں نو ہوتی رہی۔ پھر حضور نبی کریم السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح کے بعد قومیں آتی رہی، ان کا پھر یہودیوں کا عیسائیوں کا بیت المقدس کی طرف ان کا قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر حضور نبی کریم السلام کے ساتھ پر تشریف لائی، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی منشا پر، آپ کی خواہش پر
اللہ رب العزت نے پھر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا. تو اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک اس ضرور زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ بیت اللہ شریف ہے جو شہر مکہ میں ہے. یہ بڑی برکت والا ہے اور سب جہاں پر کبھی ہدایت والا ہے. آگے شاہ فرمایا فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ شریف میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر، اور وہ پتھر آپ کی مرضی کے مطابق وہ بلند ہوتا نیچے آتا، جیسے آپ چاہتے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے حبیب کے قدموں کے نشان تھے. جو شخص جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بیت اللہ شریف میں، اللہ ہم سب کو پھر بار بار لے کر جائے، تو آج بھی اس پتھر کی زیارت کریں، وہاں پہ اللہ کے حبیب کے قدموں کے نشان موجود ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہوتا ہے اس مقام ابراہیم مصلی، کہ اس مقام ابراہیم کو جہاں پر میرے محبوب میرے حبیب کے قدموں کے نشان لگے ہیں، اس پتھر والی جگہ پر تم اس کو جو ہے وہ جائے نماز بناؤ. اب جو بھی حاجی جاتا ہے، چاہے حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ جب طواف کر دیتا ہے تو بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے. یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے. اللہ رب العزت کے حبیب کے جہاں قدم لگے ہیں، رب فرماتا ہے اس جگہ کو جائے نماز بنا لو. یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے. تو جو اللہ کے حبیب ہیں ان کی عظمت و شان کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی روشن نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس حرم کعبہ میں شہر مکہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہے. جو حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہے. یہ ایسا امن والا شہر ہے، ایسی امن والی جگہ ہے کہ یہاں جانور بھی شکار نہیں کرتے. یہاں جانوروں کا شکار کرنا بھی منع ہے اور جانور بھی ایک دوسرے کا شکار نہیں کرتے. اتنی عظمت والی جگہ ہے، اتنی حرمت والی جگہ ہے. یہاں پہ انسان طواف کرتا ہے. کبھی ہمیں پھر جانا نصیب ہو، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، تو آپ محسوس کریں گے کہ جب انسان بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتا ہے تو بے سارا آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تجلیات کا، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش برستی ہے. انسان کے دل کے اوپر اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت یہ ایسی خوبصورت جگہ ہے. فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لیکن ہر کسی پر فرض نہیں ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے. وہاں جانے کی طاقت کے بارے میں صاحب استطاعت کون ہے؟ حج کس پہ فرض ہوتا ہے؟ بس اس اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ اس بندے پر حج فرض ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جتنے دن اس نے حج کے لیے گھر سے باہر رہنا ہے اتنے دن کا خرچہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جائے. زیادہ راہ بھی ہو، سفر کا سامان بھی ہو، کھانے پینے کی چیز بھی میسر ہو. جو اس قابل ہو، جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ میں گھر والوں کا خرچہ بھی دے کے جاؤں، میرے اوپر قرض بھی نہ ہو، میرے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی تنگی بھی نہ ہو، تو اس بندے پر اللہ رب العزت نے حج فرض کر رکھا ہے. یہ زندگی ایک بار کرنا فرض ہے، اور جو بار بار اس کو حسادت نصیب ہوتی ہے پھر یہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں. آگے شاہ فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے بے پرواہ ہے، ان سے مستغنی ہے. اللہ رب العزت کو ان کی پرواہ نہیں ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اہل کتاب سے لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ کی آیات
واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ رب العزت تو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر بات میں گواہ ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. تمہارے ہر عمل میں اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب کا چونکہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت اسلام فرمائی تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ مسلمانوں کو، صاحب ایمان لوگوں کو برگلاتے تھے، اللہ کے گھر جانے سے روکتے تھے، ان کو اسلام میں آنے سے روکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے من آمنا، ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لے آئے. تب تم بتانے وجہ تم چاہتے ہو کہ ان کا ایمان گرا ہو جائے، وہ کچھ روی اختیار کریں، وہاں تم شہداء، حالانکہ تم اس بات پر سچے گواہ ہو، تم گواہ ہو کہ وہ لوگ ایمان لے آئے. واللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت سب جانتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم پیروی کرو، پیچھے چلو، فریقاً اس گروہ کے، من الذین اوتوا الکتاب، کہ جس کو کتاب عطا کی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے اگر تم کسی گروہ کے پیچھے چلو، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی پیروی کریں تو ضرور تم کو بعد ایمان تم کافرین، تو اتنا یاد رکھو کہ وہ اہل کتاب تمہارے ایمان کے بعد بھی تمہیں کافر کرتے ہیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں کفر کی طرف لے کے جائیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم چھپ کر کفر کرو گے حالانکہ تم پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر تو اللہ کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ رب العزت کو اپنا حامی، مددگار اور سہارا بنا لیتا ہے، فقد هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، پس وہی شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، وہی ہدایت والا ہے، اسی کو سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے. بزرگ محترم، یہاں پر چھوٹے پارے کا پہلا رکوع آج ہم نے اس کی جو ہے وہ تکمیل کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چونکہ کا ماہ مقدس ہے اور اس ماہ مقدس میں 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا روح وصال، تو اس حوالے سے چند بس ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنے کا چاہوں گا. 20 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم ولادت بھی اس مہینے میں ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی اصح روایات کے مطابق بنتا ہے. یہ جو اصحاب رسول ہیں، اللہ کے نبی کی آل ہیں، اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عصمت، جن کی پاکیزگی، جن کی سیرت، جن کا کردار اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور خود حدیث مصطفیٰ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آل کی، اپنی اصحاب کی عصمت کو بیان فرمایا ہے. اس موجودہ دور میں جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موجودہ دور میں، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں طرح طرح کی فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرقہ بندی میں کہیں انسان کو دکھایا جاتا ہے، کہیں بولے جو ہے وہ ناعلم انسانوں کو، مسلمانوں کو طرح طرح کی رضا سرائیاں کر کے، من گھڑت روایات پیش کر کے، تو ان کے سامنے ان کے ذہنوں کو منتشر کیا جاتا ہے. آج کے اس دور میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں رہنمائی حاصل کروں، مجھے پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے، تو حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان حقیقت شناس ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت کو قبول کرنے والا ہو. جب کسی شخص کے دل کے اوپر یا نگاہوں کے اوپر یا کانوں کے اوپر تعصب کی پٹی آ جاتی ہے، ہرجرمی کی، کینے کی، حسد کی پٹی آ جاتی ہے، تو پھر اس شخص کو اللہ رب العزت اس کے دل سے قبول حق کی صلاحیت چھین لیتا ہے.
اس کی نگاہوں سے بصیرت حق چھین لیتا ہے، وہ نور حق چھین لیتا ہے کہ جس سے انسان حق دیکھ کے قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی سے صلاحیت چھین لیتا ہے تو وہ حق دیکھتا ہے، حق سنتا ہے، حق بولتا ہے، لیکن حق قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کے لیے فقط اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان کی نسبت دیکھو۔ ان کو یہ مقام ملے ہیں تو کہاں سے ملے ہیں؟ وہ کس نے ادا کیے؟ جن کو دنیا میں اپنی زبان اقدس سے اللہ کے نبی جن کو جنت کی بشارتیں ادا کرتے گئے ہیں، ان کے بارے میں اور آپ جہاں پیسے لوگ، وہ کس درجہ، کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ کیا صلاحیت، کیا ہمت، کیا طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ایمان کا موازنہ کرتے ہوئے، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رضی اللہ عنہ اور عنہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہوں، اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں رضا کا پروانہ جاری کر رکھا ہے، ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی ایمان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم باتیں کریں؟ اس لیے آج کے اس دور میں نسبت مصطفیٰ کو سمجھیں، نسبت مصطفیٰ کو سمجھ کر نسبت مصطفیٰ کے طفیل اور نسبت مصطفیٰ کے صدقے سے عظمت آل رسول اور عظمت صحابہ کو سمجھیں تو پھر حقیقت انسان کو واضح ہوتی ہے۔ آج کی من گڑت کتابیں، من گڑت روایات، من گڑت باتیں، قصے کہانیاں، جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کے ایمان کو بتلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے ایسے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہماری آنے والی نئی نسل کو اس فتنوں سے پاک اور صاف رکھے۔ یہ باتیں بہت اہم اور ضروری ہوتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان مبہم اور اشارے طریقے سے، اشارات کے ذریعے یا کنایا کے ذریعے وہ باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو واضح طور پر کیا جائے تو پھر ایک انتشار کا یا ایک فرقہ واریت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت کو سمجھنے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ ہم لوگ عظمت مصطفیٰ کو سمجھیں۔ عظمت مصطفیٰ سمجھ آئے گی تو ہمیں عظمت آل رسول بھی سمجھ آ جائے گی اور عظمت اصحاب رسول بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حق مناصر ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین جو تصور کا ارشاد کیا کی بات ہے فرما، یا رب العالمین جو ہاتھ کی سرور سے سب کی حفاظت فرما، آمین۔ یا رب العالمین ترجمات قرآن کے ذریعے رسول اللہ کی وصل کر دے عطا فرما، ہر قسم کے ابتلا و آزمائش کو محفوظ فرما، دین و دنیا کی بلا عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین ہر قسم کے ابتلا و آزمائش کو محفوظ فرما، جو بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین جو پریشان حال میں سب کی سب پریشان دور فرما، ہر قسم کے یا رب العالمین کے ابتلا و شر کو محفوظ فرما، جو دنیا کی بلا عطا فرما، جو بے روزگار میں رزق حلال ہے رزق عطا فرما، جو تنگ دست نے رزق انتشار کی عطا فرما، یا رب العالمین جو بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جس نے دعا واسطے کیا سب کی دعا قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على رسوله الكريم محمد وعلى اله وصحبه